پاکستان کی تاریخ میں کئی کہانیاں ایسی ہیں جو ادھوری رہ گئیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، ایک ایسے سفر کی جو منزل تک پہنچ ہی نہیں پایا۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کی، جن کی زندگی اور پھر شہادت میں اس ملک کی تقدیر پر ایک ایسا نقش چھوڑا جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ جی ہاں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس عظیم لیڈر کی قربانی کی ایک جھلک ہے جس نے ایک بالکل نئے ملک کی بنیادوں کو اپنے خون سے سینچا۔ تو یہ صرف ایک سیاسی داستان نہیں، بلکہ ایک قومی المیے کی بھی کہانی ہے۔ تو کسی بھی کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کے آغاز کو دیکھنا پڑتا ہے نا؟ تو آئیے لیاقت علی خان کے سفر کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون سی بنیادیں تھیں جن پر ایک مستقبل کے رہنما کی شخصیت تیار ہو رہی تھی۔ 1 اکتوبر 1895 کو کرنال میں پیدا ہونے والے لیاقت علی خان کی شخصیت میں مشرقی اور مغربی تعلیم کا ایک بہترین امتزاج تھا۔ سوچیں ذرا، ایک طرف علی گڑھ نے انہیں اپنی تہذیب اور جڑوں سے جوڑا، تو دوسری طرف آکسفورڈ یونیورسٹی نے انہیں عالمی سیاست کی گہری سمجھ بوجھ دی۔ اسی تعلیم نے ان کے ویژن کو وہ وسعت دی جس کی بر صغیر کی پیچیدہ سیاست میں سخت ضرورت تھی۔ اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنا راستہ چن لیا، ایک ایسا راستہ جو سیدھا ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کی طرف جاتا تھا۔ ان کی سیاسی زندگی کا سب سے اہم باب تحریک پاکستان سے جڑا ہے، جہاں وہ صرف ایک کارکن نہیں تھے بلکہ ایک کلیدی ستون بن کر ابھرے۔ وہ صرف ایک سیاستدان نہیں تھے بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راز تھے، ان کے سب سے بھروسے مند ساتھی۔ ان دونوں کے بیچ کا رشتہ صرف سیاست کا نہیں تھا بلکہ گہرے اعتماد کا تھا۔ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو ان کی قابلیت اور خلوص پر اتنا یقین تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ لیاقت علی خان ان کی سوچ کو الفاظ دے سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تحریک پاکستان کا ایک، آپ کہہ لیں کہ سب سے مضبوط ستون بنے۔ اور پھر جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو اس نئی ریاست کو چلانے کی، اسے بنانے کی سب سے بڑی ذمہ داری لیاقت علی خان کے کندھوں پر آئی۔ جی، وہ بنے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم۔ لیکن یہ عہدہ کوئی پھولوں کی سیج تو تھا نہیں۔ سوچیں ذرا، 1947 میں پاکستان کو ورثے میں کیا ملا تھا؟ مسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا پہاڑ، سرحد پار سے آتے لاکھوں مہاجرین کا سیلاب، خزانہ بالکل خالی، اور معاشی بحران، انتظامی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ حال، اور سب سے بڑا چیلنج، صفر سے ایک پورے ملک کا نظام کھڑا کرنا تھا۔ یہ کام ناممکن لگتا تھا، سچ میں۔ مگر اتنی مشکلات کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ 1949 میں وہ لائے قرارداد مقاصد۔ یہ ایک تاریخی دستاویز تھا جس نے پاکستان کی سمت طے کر دی کہ ملک کا آئین اسلامی اصولوں اور جمہوریت پر بنے گا۔ پھر 1950 میں امریکہ کا وہ مشہور دورہ جس نے دنیا کو بتا دیا کہ ایک نئی قوم دنیا کے نقشے پر ابھر چکی ہے۔ انہوں نے واقعی دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا، بس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی لگن تھی۔ لیکن پھر وہ دن آ گیا جس نے پاکستان کی تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ ایک ایسا دن جب ایک آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا گیا۔ ملک ابھی اپنے پاؤں پر ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ تاریخ نے ایک بہت ہی سیاہ باب کھولا۔ وہ تاریخ تھی 16 اکتوبر 1951، اور جگہ تھی راولپنڈی کا کمپنی باغ، جسے آج ہم سب لیاقت باغ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں عوام کا ایک بہت بڑا ہجوم اپنے لیڈر کو سننے کے لیے بےتاب تھا۔ لیاقت علی خان نے مائک سنبھالا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے خطاب کا آغاز ان الفاظ سے کیا، برادران ملت، بس اسی لمحے گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک پل میں سب ختم ہو گیا۔ پاکستان اپنے پہلے وزیر اعظم سے محروم ہو گیا اور قوم اپنے معمار سے۔ ان کی شہادت صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، یہ ایک قوم کے خواب کے ادھورے رہ جانے کا اعلان تھا۔ اس واقعے نے پوری قوم کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ سوچیں، پاکستان ایک ایسے مخلص اور ایماندار لیڈر سے محروم ہو گیا جس کی اس وقت ملک کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور شاید ان کی شہادت سے جو خلا پیدا ہوا وہ آج تک نہیں بھر سکا ہے۔ لیکن خان لیاقت علی خان کا نام آج بھی پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا ہے، شہید ملت کے لقب سے۔ وہ ایک ایسے معمار تھے جنہیں اپنی ہی بنائی ہوئی عمارت کو مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ انہوں نے اس ملک کی بنیادوں کو اپنے خون سے سینچا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔
ان کا سفر تو شاید ادھورا رہ گیا، لیکن ان کی میراث ایک سوال بن کر آج بھی ہم سب کے سامنے کھڑی ہے۔ ان کی ایمانداری، ان کا خلوص اور ملک سے وہ غیر مشروط محبت والے اصول کیا آج بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہی پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔